بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے مقدمے کے بعد فرمایا البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی کہ پہلی بحث ہے کتاب اللہ کے بیان میں۔ فصل فی الخاص والعام، فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، تو خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے علی الانفراد انفرادی طور پر۔ كقولنا فی تخصیص الفرد، جیسا کہ ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، وفی تخصیص النوع اور تخصیص نوع میں رجل، وفی تخصیص الجنسی اور تخصیص جنس میں انسان۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا اصول فقہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کو شروع کیا، کتاب اللہ کے بیان کو شروع کیا۔ کیوں شروع کیا سب سے پہلے کتاب اللہ کے بیان کو؟ اس لیے کہ یہ اصل ہے اور قطعی ہے، نظم اور تلاوت کے اعتبار سے محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی اصول ہیں وہ اصول اضافیہ ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو باقی تین اصول ہیں ان کا کتاب اللہ سے موافقت رکھنا ضروری ہے، ان کا کتاب اللہ کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ کے موافق ہوں گے تو ان پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کتاب اللہ کے موافق نہیں ہوں گے تو ان کو ترک کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ موافقت طبیان کے طور پر ہوں۔ اور یہاں کتاب اللہ کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے اقسام کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ تو کتاب کی تعریف اس لیے نہیں کی کہ کتاب اللہ کی تعریف معروف و مشہور ہے۔ اب یہ رہا کہ خاص اور عام کو ایک ہی فصل میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کو ایک فصل میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں دونوں کا اشتراک ہے کہ یہ دونوں معنی واحد کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لیکن معنی واحد میں فرق یہ ہے کہ خاص میں جو معنی واحد ہوتا ہے وہ افراد سے منفرد ہوتا ہے، اور عام میں جو معنی ہوتا ہے وہ افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک فصل میں بیان کرنے کی کہ یہ دونوں بئی طور مشترک ہیں کہ حکم قطعی کو ثابت کرتے ہیں برخلاف مشترک اور معول کے۔ اور پھر رہا یہ کہ خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس لیے مقدم کیا کہ خاص جو ہے وہ مفرد کے منزلے میں ہے، اور عام وہ مرکب کے منزلے میں ہے، اور مفرد جو ہے وہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے خاص کو مقدم کرنے کی کہ خاص کا جو حکم ہے وہ متفق علیہ ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور عام کا جو حکم ہے وہ مختلف فی ہے۔ اب رہا خاص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لفظ، تو لفظ کا معنی تو پھینکنا آتا ہے، پھر یہاں پر لفظ کے ساتھ تعبیر کیوں کیا؟ نظم کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کتاب اللہ کے خاص کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے بلکہ مطلق خاص کی تعریف کی گئی ہے، اور مطلق خاص میں ادب کی رعایت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے جب کہا وضع، دیکھیں تعریف میں جو قیود ذکر کی جاتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں لفظ بولا اور اس کے بعد لفظ خاص کی تعریف کرتے ہوئے لفظ بولا، تو جو غیر لفظ ہے وہ خاص نہیں ہوگا۔ دوسری قید کیا تھی؟ وضع، یعنی موضوع ہو، وضع کیا گیا ہو۔ تو جب وضع بول دیا تو اس سے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لفظ جو محمل ہے، یعنی ہیں تو لفظ لیکن محمل ہیں، وہ اس سے نکل گئے۔ جیسے ہم نے کہا زید وید، تو زید تو لفظ ہے اور وید بھی لفظ ہے، لیکن زید موضوع ہے اور وید جو ہے وہ کیا ہے؟ محمل ہے، تو وضع سے محمل نکل گیا۔ آگے فرمایا لمعنی معلوم، ان کے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے۔ اب یہاں اس قید سے کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوا؟ کہتے ہیں معنی معلوم کے لیے کہ الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معنی معلوم کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معنی معلوم کے لیے وضع نہیں کیے جاتے۔ تو یہاں اگر معنی معلوم سے مراد، یہاں یہ لمعنی معلوم سے مراد اگر کہتے ہیں
اس سے معلوم المراد ہے، تو اس سے مشترک نکل گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ مشترک کی جو مراد ہوتی ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ اب اس کا فائدہ بھی ہوا۔ آگے فرماتے ہیں اولی مسمن معلوم، یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، علی الانفراد، انفرادی طور پر، یعنی منفرد ہو، اس حال میں کہ وہ منفرد ہو، انفرادی طور پر اس کو وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر یہ 3 قیود مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، تو یہ خاص کی تعریف مکمل ہوئی۔ خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر۔ دیکھیں یہاں پر قابل غور ایک یہ بات ہے جو نور الانوار کے حاشیے میں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں علی الانفراد سے کیا ہے، ارید بہ ما يتناول اللفظ معنی واحدا مع قطع النظر عن الافراد، کہ اس سے جو مراد لیا گیا ہے وہ لفظ کا معنی واحد کو شامل ہونا ہے افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی افراد نہیں ہونے چاہیے اور لفظ جو ہے وہ معنی واحد کو شامل ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اب خاص کی تعریف کرنے کے بعد خاص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ خاص کی تقسیم کیا کی؟ فرماتے ہیں خاص کی 3 قسمیں ہیں، یا تو خاص العین ہوگا، یا خاص النوع ہوگا، یا خاص الجنس ہوگا، جس کو یہاں تخصیص فرد، تخصیص نوع اور تخصیص جنس سے تعبیر کیا ہے۔ تو تخصیص الفرد میں مثال پیش کی زید، تو زید ایسا ہے جو دوسرے کا، کسی دوسری چیز کا، دوسرے اپنے شریک کا احتمال ہی نہیں رکھتا، تو اس لیے اس کو تخصیص فرد کہا۔ پھر فرمایا تخصیص نوع، جیسے رجل۔ تو اب دیکھیں سب سے پہلے ہم کو نوع جاننا ہے کہ نوع کہتے کسے ہیں، جس کی مثال میں مصنف نے لفظ رجل کو ذکر فرمایا کہ رجل خاص النوع کی مثال ہے۔ تو نوع کہتے ہیں ایسی کثیر جماعت کو جن کی اغراض ایک ہو، جن کی غرضیں ایک ہوں۔ کیا ہے کہ نوع کہتے ہیں اس کلی کو جو بولی جائے کثیرین متفقین بالاغراض پر، یعنی ایسی کثیر تعداد پر بولی جائے جن کی غرضیں ایک ہوں۔ تو اس کے جواب میں کیا مثال میں کیا پیش کیا گیا؟ رجل۔ تو رجل بہت سارے ہیں، سینکڑوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن سب کی غرض کیا ہے؟ ایک ہے۔ سب کی غرض کیا ہے؟ ایک ہے۔ کیسے ایک غرض ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو پیدا فرمایا ہے تو کیا غرضیں ہیں کہ مرد کا نبی ہونا، امام ہونا، حدود و قصاص میں گواہ ہونا، اسی طرح جمعے اور عید وغیرہ کے لیے مقیم ہونا، تو یہ مرد کی غرضیں ہیں۔ اسی طرح امرأتن، یہ بھی تخصیص النوع کی مثال ہو جائے گی۔ اور عورت کی غرض کیا ہے؟ عورت کی غرض یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کرنا، اور اسی طرح عورت کے لیے جو ہے مرد کے لیے آرام گاہ ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے پیدا کرنا وغیرہ ذالک، یہ عورت کی غرضیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تخصیص النوع میں مثال میں فرمایا کہ جیسے رجل، تو رجل یہ تخصیص النوع ہے، اور پھر تخصیص جنس۔ اب تخصیص الجنس کسے کہیں گے؟ جنس کسے کہتے ہیں؟ تو جنس کی تعریف یہ ہے جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، یعنی ایسے کثیر تعداد پر بولی جائے جن کی غرضیں الگ الگ ہوں۔ تو اس کی مثال میں کیا فرمایا؟ انسان۔ کیا فرمایا؟ انسان۔ تو انسان جو ہے اس کے افراد بہت سارے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اب دونوں کی غرضیں الگ الگ ہیں، تو یہ انسان کس کی مثال ہوا؟ تخصیص جنس کی۔ اب دیکھیں تعریف کیا کی تھی خاص کی، جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے اور مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر۔ دیکھیں صاحب، تو رجل اور انسان، تو ان کا معنی بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اس کا بھی معنی معلوم ہے۔ اب یہاں رجل تو ایک نہیں ہے، انسان بھی ایک نہیں ہے، دنیا میں سینکڑوں کروڑوں مرد ہیں، اسی طرح انسان بھی بہت سارے ہیں، تو یہ خاص کیسے ہوئے کہ انسان بولا تو کیا اس سے مراد زید ہی ہو سکتا ہے؟ بکر، خالد اور عمر نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رجل بولا تو رجل سے بھی دنیا کا کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے، تو یہ خاص کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو رجل اور انسان ہیں، اگرچہ ان کے افراد بہت سارے ہیں، اگرچہ ان کے افراد بہت سارے ہیں اور بہت سارے افراد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بطور بدلیت ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نہیں ہوتا کہ رجل بولا اور 10 مرد مراد ہو گئے، 50 مراد ہو گئے، 100 ہو گئے، نہیں، رجل بولیں گے تو صرف ایک ہی مرد مراد ہوگا،
ٹھیک ہے. اور نور الانوار کے حاشیے میں جو بیان کیا گیا کہ لفظ کا معنی واحد کو شامل ہونا ہے افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے. یہی مثال انسان کی ہے کہ جب ہم نے بولا انسان، تو اب ایسا نہیں ہے زید بکر خالد ان سب کو ملا کر ایک انسان بنے، نہیں. زید الگ انسان ہے، خالد الگ انسان ہے، ہندہ الگ انسان ہے، اسی طرح زینب الگ انسان ہے وغیرہ ذالک. اسی طرح مرد رجل، تو ایسا نہیں ہے زید بکر خالد کو ملا کر رجل بنے، نہیں، سب الگ الگ مرد ہیں. تو ان کا کیا ہے، معنی معلوم ہے اگرچہ افراد بہت سارے ہیں. اب برخلاف عام کے جب ہم نے کہا رجال، تو اب یہاں جو رجال ہے تو یہ رجال اگرچہ اس کا معنی معلوم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ زید اکیلا رجال ہو جائے یا اس کے علاوہ 2 زید رجال ہو جائے، نہیں، بلکہ چند زید ہوں گے یا چند بکر، زید خالد بکر، یہ سارے مل کے تب جا کے رجال کا اطلاق ہوگا. یعنی 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں گے تب جا کے رجال کا اطلاق ہوگا. لیکن انسان اور رجل کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک ہوگا تب بھی رجل ہے، زیادہ ہوں گے تو بطور بدلیت، یعنی بدلیت کے طور پر الگ الگ وہ رجل ہوں گے. اور اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، لیکن رجال کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو خاص کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر. تو اب جب بھی ہم کلام اللہ میں کوئی لفظ پڑھیں گے تو اس کو ہمیں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ وہ کسی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہوگا تو دیکھ لیں کہ انفرادیت ہے اس میں یا انفرادیت نہیں ہے. اگر انفرادیت ہے تو وہ خاص ہوگا. اب پھر دیکھ لیں کہ اس کے افراد وہ ایک ہے یا اس کے افراد بہت سارے ہیں. اگر ایک فرد ہی ہے صرف اس کا تو وہ تخصیص فرد ہو جائے گا. اور اگر افراد بہت سارے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو افراد ہیں ان افراد کی اغراض مختلف ہیں یا مختلف الاغراض ہیں یا کیا ہے متفق الاغراض ہیں، کہ غرضیں الگ الگ ہیں یا غرضیں ایک ہیں. اگر غرضیں الگ الگ ہیں افراد کی تو وہ تخصیص جنس ہو جائے گا، اور اگر غرضیں سب کی ایک ہیں تو وہ تخصیص نوع ہو جائے گا.